رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے بھی، کہ ان اللہ تعالی یقول، رب العالمین خود فرماتے ہیں، کس سے؟ من وراء حجاب، جو حجاب کے پیچھے ہیں مخلوق، کون؟ ملائکہ، کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انظروا الی عبدی ھذا، اس بندے کو، جو میرا بندہ ہے نا، جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے، اس کو دیکھو ذرا، ترک فراشہ و بطاعہ، یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا، کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو، جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے، وشفقۃ فیما عندی، اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے، ما سألنی عبدی ھذا، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا، فہو لہ، وہ اس کو عطا کر دیا گیا، وہ اس کو دے دیا گیا۔ بیوٹیفل حدیث، سبحان اللہ۔ انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں، اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے۔ اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے، اور یاد رکھیے وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے۔ سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی۔ ہاں، یہ مت سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، میرے ہاتھوں سے، اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں۔ تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے، وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں، اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، سو جسٹ امیجن، اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے غفرانک، یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ امیجن، یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف، اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کے آپ کے لیے ہوتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد۔ پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا، اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں، ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے، تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے عباد رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے، that person qualifies for that quality of عباد الرحمن۔ سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ، آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لیں، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ ومن قام ب1000 آیہ،
اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا. مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جز عامہ اور جز تبارک یعنی 29 پارہ اینڈ 30 پارہ پڑھ لیتا ہے تو یہ 999 آیات بن جاتی ہیں اس کی، اور ایک آیا اور ایڈ کر لے تو یہ 1000 آیات بن جاتی ہیں. سو ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 995 آیات بنتی ہیں، بٹ یہ علماء کا موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورت کا پارٹ ہے، تو پھر تو 1000 سے اوپر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ ان کیس 2-4 آیات اور بھی ملا لیں، سو 1000 ایزیلی یعنی کلوز ٹو 1000 یہ بن جاتی ہیں. تو آپ 1-2 صورتیں پڑھ لیں گے ساتھ تو وہ پورا 1000 بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ وائی وی ڈپرائیوڈ، جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پلے 2 رکعز. عجیب اللہ، انسان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از استغفار کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازم پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا، یا ربی تبت الیک،